ایک چھوٹے سے گاؤں میں یحییٰ نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ 10 سال کا لڑکا، لیکن دل سے بہت سمجھدار اور ایماندار۔ اس کی چھوٹی بہن نور صرف 6 سال کی تھی۔ دونوں کا روز کا روٹین تھا: فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، اسکول، اور شام کو دادا کی کہانی۔ دادا ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا، سب سے بڑی طاقت اللہ پر بھروسہ ہے۔ یحییٰ یہ بات مانتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ایمان کا اصلی امتحان بہت جلدی آنے والا ہے۔ ایک رات یحییٰ نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ وہ ایک اندھیرے جنگل میں اکیلا تھا۔ دور ایک روشنی چمک رہی تھی، اور ایک آواز نے کہا، جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں میں ضائع نہیں کرتا۔ یحییٰ گھبرا کر اٹھ گیا۔ ان کی امی جان نے پوچھا، سب ٹھیک ہے بیٹا؟ یحییٰ نے کہا، ہاں امی جان، بس ایک عجیب سپنا تھا۔ اس سے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سپنا اس کے لیے ایک نشانی تھا۔ کچھ ہفتوں بعد یحییٰ کے گاؤں میں بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ تیز آندھی، اتنی تیز بارش کہ ندی کا پانی بھر گیا۔ کئی گھر ٹوٹ گئے، کئی لوگوں کا سارا سامان بہہ گیا۔ یحییٰ کا گھر تو بچا رہا، لیکن اس کا اسکول پورا پانی میں ڈوب گیا۔ بچے رو رہے تھے، بڑے پریشان تھے۔ نور ڈر کے مارے یحییٰ کا ہاتھ پکڑ کر بولتی، بھائی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ یحییٰ نے کہا، ہاں نور، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر ایک دوسرے گاؤں تک جائیں گے، جہاں ان کے رہنے کا انتظام ہو۔ یحییٰ، نور، امی جان اور دادی سب لوگوں کے ساتھ نکل پڑے۔ راستہ لمبا تھا، اندھیرا بھی۔ نور تھک کر رک گئی اور بولی، بھائی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا؟ یحییٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں نور، اللہ ہمیں مشکل وقت میں سب سے زیادہ دیکھتا ہے۔ راستے میں انہیں ایک بزرگ بابا ملے، جو زخمی تھے۔ کئی لوگ انہیں دیکھ کر بھی آگے بڑھ گئے۔ یحییٰ رک گیا اور بولا، امی جان، کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ اکیلے نہیں چل پائیں گے۔ امی جان نے ہاں کر دی۔ یحییٰ نے انہیں پانی پلایا اور سہارا دے کر چلایا۔ بابا نے رویا اور کہا، بیٹا، اللہ تمہاری مدد ہمیشہ کرے گا۔ تم دونوں بہت نصیب والے ہو۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بزرگ ان کے لیے اللہ کی رحمت بننے والے ہیں۔ اگلے دن پہاڑوں کے پاس چل رہے تھے کہ اچانک آندھی چلنے لگی۔ سب لوگ بھاگ دوڑ میں تھے، اور نور راستے سے جدا ہو گئی۔ یحییٰ نے پیچھے دیکھا تو نور غائب تھی۔ ان کی چیخ نکلی، نور!
امی جان رو رہی تھی، دادی دعا کر رہی تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ یحییٰ نے کہا، میں نور کو ڈھونڈنے جاؤں گا، چاہے کتنی بھی رات ہو۔ وہ اندھیرے جنگل میں چلے گیا۔ ہر طرف عجیب آوازیں، ہوا تیز، پیڑ ہل رہے تھے۔ پھر اسے ایک کمزور سی آواز سنائی دی۔ بھائی یحییٰ دوڑ کر اس وقت کی طرف گیا۔ نور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی، اس کا پیر لگ گیا تھا۔ یحییٰ نے اسے گلے لگایا اور کہا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے نور کو کاندھے پر اٹھایا اور سب لوگوں کے پاس واپس آیا۔ لوگ حیران تھے کہ اس نے اتنی اندھیری میں کیسے ہمت کی۔ امی جان نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا، اللہ نے تمہاری حفاظت کی۔ چلتے چلتے کچھ ہی وقت گزر ہوئے کہ سب کا پانی ختم ہو گیا۔ بچے تھک گئے، بزرگ چل نہیں پا رہے تھے۔ تب وہی بزرگ بابا پھر سے سامنے آئے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا پاؤچ تھا۔ بابا بولے، اس میں کھجور بھی ہے اور پانی بھی، اس سے سب کی جان بچ جائے گی۔ امی جان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ بابا نے کہا، بیٹا، جس کی تم نے مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد لکھ دی۔ کھجور اور پانی سے سب کی طاقت واپس آ گئی۔ سب لوگ آخر کار دوسرے گاؤں تک پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگ نے انہیں کھانا، کپڑے اور رہنے کی جگہ دی۔ یحییٰ اور نور نے وہاں کا اسکول جوائن کیا۔ جب ٹیچر نے پوچھا کہ تم لوگ کیسے آئے، یحییٰ نے ساری کہانی بتائی، کیسے صبر، دعا اور اللہ پر بھروسے نے انہیں ہر مشکل سے نکالا۔ یحییٰ، تم نے بچوں کو نہیں، بڑوں کو بھی سکھایا ہے۔ اس لمبی، مشکل لیکن ایمان بھری جرنی نے یحییٰ اور نور کو یہ سمجھا دیا کہ جب بندہ صبر کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور انسانیت سے مدد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو دوسروں کی حفاظت کرتا ہے۔ آخر میں یحییٰ نے رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، شکریہ، آپ نے ہمیں ہر قدم پر سنبھالا۔ اور کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر اس کی سیکھ پوری زندگی رہتی ہے۔